اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج اساتذہ اکرام مظفر آباد میں اپنے حقوق کی خاطر ہڑتال پر ہیں اور پولیس نے ان پر بدترین تشدد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ایک ٹیچر شہباز کھوکھر صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ تو استاد کا احترام پر آج میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیں کس طرح استاد کا احترام کرنا چاہیے اور شہباز کھوکھر شہید کو کس طرح شہید کر دیا گیا۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو انسان سے جڑے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے روحانی ہوتے ہیں۔ انہیں رشتوں میں سے ایک رشتہ استاد کا رشتہ ہے۔ اسلام میں استاد کا مرتبہ ماں باپ کے برابر ہے، کیونکہ ایک استاد ہی جو ماں باپ کے بعد اصل زندگی کے معنی سکھاتا ہے، ہمیں زندگی جینا سکھاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ان سب سے مقدس رشتہ استاد اور شاگرد کا ہی مانا جاتا ہے۔ دونوں رشتے اس وقت تک ترقی نہیں کرتے جب تک دونوں طرف سے احترام اور ادب نہ ہو۔ شاگرد کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام اور ادب آخری دم تک کرے، اپنے استاد کو اہمیت دے اور اپنے استاد کی عزت کرے۔ تعلیم اور تربیت میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان اس طرح سے بیان کی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استاد کا مرتبہ، اس کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تعریف خود کو معلم بنا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو علم سکھانے کے لیے اس دنیا میں آئے، لہٰذا وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور استاد کے نظریے سے ان کی شان و عزت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا رتبہ، ایسا مقام استاد کا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو پہلے خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہاں پر استاد کی اہمیت اور فضیلت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک اور مقام پر استاد کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ لوگوں کو جو بھلائی سکھاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چمٹیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی دعا اس کے لیے ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو علم سکھا رہا ہے۔ علم کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ علم اور تعلیم دینے والے کا مرتبہ، وہ مقام بھی بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استاد کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس بات کو یاد رکھا اور ویسے ہی دوسروں کو بھی سکھا دیا۔ تو اس طرح سے استاد کا مقام اور استاد کا احترام کتنے عظیم اور شان طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اس طرح میں خود اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ استاد کا مرتبہ اور اس کا احترام کتنا بلند ہے۔ استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کی وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن اور دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ استاد ایک ایسا رہنما ہے جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر منظر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کا کردار ہے، اہم ہے، اس طرح اپنی اولاد کی جسمانی طور پر ان کی صحت، اس کی نشو و نما کا خیال رکھنا والدین کا کام ہے۔ اس طرح استاد اپنے شاگرد کی روحانی تربیت کا انتظام و احترام کرتا ہے۔ کسی نے بہت خوب بات کہی کہ میرے والدین بھی بڑی عظمت والے ہیں اور میرے استاد بھی بڑی عظمت والے ہیں، لیکن میں نے تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ مجھے آسمان سے لے کر زمین پر آئے اور استاد زمین سے مجھے آسمان پر پہنچا دیا۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں
اسکول کالج کی بات کریں تو استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے، یہاں استاد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، وہیں طلباء کو بھی یہ احساس ضرور ہونا چاہیے، اپنے استاد کا احترام کریں۔ اگر استاد اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے چل کر بچہ اپنے استاد کا نام روشن کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اساتذہ اکرام کی قدر و احترام نصیب فرمائے، آمین۔ آج جو مظفر آباد میں جو کچھ ہوا ہے اس سے جملہ اساتذہ اکرام کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔